الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. تمامی احباب بآواز اطلاع دوستان پر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المسلمین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. دوستان من، یاران طریقت، اہلیان محبت، کربلا میں جو چراغ وفا روشن ہوئے، آج بھی وہ صبر و رضا کا نور بن کے ہمارے سینوں میں جل رہے ہیں. اور شہدائے کربلا نے عشق کا وہ باب لکھا جس میں انہوں نے ہمیں یہ پیغام سمجھایا کہ حق کے لیے گردن کٹانا، یہ حق کے لیے یہ جان قربان ہو سکتی ہے مگر کبھی بھی جھک نہیں سکتی. حسین ابن علی نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ حق کے لیے جان لٹانا ہی اصل حیات ہے، یہی اصل زندگی ہے اور یہی اصل جیت ہے. شہادت حسین نے یہ پیغام ہمیں سمجھایا، حق کے لیے جان لٹانا ہی زندگی کہلایا. آج آپ پوری دنیا ڈھونڈیں، پوری دنیا پھر لیں، شاید ہی کوئی یزید پلید نامی شخص آپ کو دکھائی دے، مگر آپ اس مجلس میں دیکھیں گے تو آپ کو کئی حسین دکھائی دیں گے، کئی حسین کے نام پہ جانیں لٹانے والے دکھائی دیں گے. تو پھر اصل زندگی، اصل حیات تو یہی ہوئی نا. آپ دیکھیں وہ یزید نے اپنی ریاست بچائی، اپنی حکمرانی بچائی، تو میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ اس نے کتنے کو حکمران پیدا کیے، اس نے کتنے عالم بنائے، کتنے اس نے جناب مفکر و مفسر پیدا کیے، کتنے اس نے ولی اللہ پیدا کیے. سارا کچھ اس نے ریاست ساری قبضے میں کرنے کے باوجود کچھ نہ بنا سکا، لیکن یہاں سارا گھر لٹا کے بھی صرف ایک 14 سال کے ننھے امام زین العابدین تھے. تو میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ امام جعفر کس کی نسل میں سے ہیں، امام زین العابدین کس کا خون ہے؟ آپ مجھے بتائیں امام باقر کون تھے؟ جناب غوث اعظم، ان کی رگوں میں کس کا خون تھا؟ داتا علی اجویری کون تھے؟ اور جناب محبوب اولیاء کون تھے؟ تو یہ آج جتنا فیضان تجھے نظر آ رہا ہے یہ حسین کے بچوں کے پیروں کی دھول کا صدقہ ہے. تو یزید تب بھی مردہ باد تھا، اس نے ساری ریاست بچا کے بھی کچھ نہ پا سکا، تو حسین نے سارے بچے لٹا کے بھی تو ایسی عشق اور ایسی محبت اور ایسی اسلام کی بہار چلائی کہ قیامت تک ہم اسی بہار کی خوشبو لیتے رہیں گے. تو یہ الحمدللہ آپ دیکھیں کربلا کی وہ جو پیاس جو لبوں پر تھی دشت کربلا میں، آج بھی وہ عاشقوں کے سینوں میں طرف بن کے زندہ ہے. پیاسے لبوں پر صبر کی تفسیر لکھی گئی، کربلا میں عشق کی تصویر لکھی گئی، اور یہ یزیدیت کے اندھیروں میں پھر نور حسین یوں چمکا کہ قیامت تک حق کے راہیوں کی راہ کو روشن کر گیا. آج ہم جتنے بھی مسافر ہیں نا اس راہ کے، جتنے بھی اولیاء اعظام ہیں، یہ اسی چراغ کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں جو راہ میرے امام نے روشن کی تھی. یہ جتنے آپ کو ولی اللہ دکھائی دے رہے ہیں یہ سب علی کے خون کی خوشبو کی وجہ سے، انہوں نے جو چراغ جلایا ہوا ہے اس چراغ کی روشنی کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے تو یہ منزل محبوب تک پہنچتے ہیں. تو یہ سارا فیض الحمدللہ. یا مولانا جلال الدین رومی نے کیا خوب فرمایا، فرماتے ہیں کہ در راہ حق ہر کے فنا جاؤ دان شد، در راہ حق ہر کے فنا، ہر شے فنا کر دی راہ حق کے لیے. در راہ حق ہر کے فنا جاؤ دان شد، خون نے عاشق چراغ راہ کاروان شد. یہ جو عاشق کا خون تھا، یہ جو کاروان تھا، اس نے ہر چراغ کے اندر ایسی روشنی پیدا کی کہ قیامت تک کی آنے والے حق کے راہیوں کی راہ کو روشن کر گیا. تو یہ الحمدللہ میرے امام کا فیض ہے، یہ ان کی مہربانی، ان کی کرم نوازی ہے. آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، متعدد علماء، متعدد محدثین نے یہ روایت ام المومنین سے جو راوی تھے انہوں نے یہ روایت بیان کی. اب یہ درد اتنا ہے، یہ داستان اتنے درد والی ہے، اس میں سوز و گداز اتنا ہے
اس میں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ یہاں سے خون کے آنسو یہ رلاتی ہے، یہ دل جو ہے یہ پارا پارا کر دیتی ہے۔ یہاں اس میں الفاظ بھی مجھے خود سمجھ نہیں آتی، الفاظ ڈگمگا جاتے ہیں، بیان ہی نہیں ہو پاتا۔ تو اصحاب انہوں نے روایت کی، ام المومنین ام سلمہ فرماتی کہ ایک روز آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو سرکار رو رہے تھے۔ تو روتے میں نے سرکار سے عرض کی کہ یا سید یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں غم زدہ ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ سلمہ ابھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، تو انہوں نے مجھے رب کا یہ پیغام سنایا ہے کہ امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو مٹی ہے یہ وہ مجھے مٹی دے کے گئے ہیں، تو اس مٹی کو سنبھالنا اور اس پہ نظر رکھنا کہ جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی سمجھ لینا کہ آج اس دنیا میں حسین نہیں رہے۔ تو حسین کی یاد میں در حقیقت رونا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سرکار حسین کے لیے سرکار نے وہ لب اپنے لب تو حسین کے امام حسین کے لبوں پہ رکھے اور انہیں سواری اپنے کندھوں پہ کرواتے رہے، اور پھر فرمایا کہ وہ گھرانہ وہ ایسے، جب انہوں نے فرماتے ہیں امام بی بی زینب فرماتی ہیں کہ جب کربلا کا میدان چل رہا تھا نا تو حضرت علی اکبر تھے وہ جانے لگے، تو سرکار نے روکا امام حسین نے، انہوں نے کہا بیٹا تم رک جاؤ، مجھے پہلے جانے دو۔ اب باپ بیٹی کی محبت دیکھیں ذرا، یہ تذکرہ سنیں ذرا۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی بیٹا تم رک جاؤ تو مجھے جانے دو۔ اب میں آپ کو یہاں پہ کچھ سوال کرتا ہوں، سب کی اولاد ہوگی، کسی باپ کا جی چاہتا ہے کہ تجھے پتہ بھی ہو کہ سامنے تلوار لے کے ظالم کھڑا ہے، تو کہے گا اپنے جوان بیٹے کو کہ جا کے گردن کٹوا گیا؟ ہمت کرو گے؟ دیکھو یہاں جگر، حوصلہ دیکھو، یہاں دلیری دیکھو امام کی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ بیٹا کہنے لگے، علی اکبر کہتے ہیں کہ ابا جی پہلے مجھے آپ جانے دیں۔ سرکار نے اجازت دی، دعاؤں سے رخصت کیا۔ یہ بھی خبر تھی کہ وہاں ایک نہیں ہزاروں تلواریں لے کے کتے کھڑے ہیں، تو انہوں نے گردن اتار لی ہے، یہ خبر تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کہہ کے بھیجا کہ میرے نانا کے دین کی حفاظت کرنا، میرے خون کی لاج رکھنا علی اکبر۔ تو جب علی اکبر وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے گئے تو پھر جا کے انہوں نے جتنے بھی کتے تھے انہیں جہنم واصل کرنے کے بعد پھر آخر ایک نیزہ لگا، اور وہ نیزہ سینے سے آر پار ہوا تو آپ نیچے گرے، تو پھر وہاں آواز دی یا ابی، ابا جی۔ تو جب امام کے کانوں پہ وہ کان ٹکرائی، تیری آواز جب کان پڑتی ہے تنے بے جام جان پڑتی ہے، تو پھر سرکار اس طرف دوڑے میدان کربلا کی طرف، اور جا کے دیکھا کہ علی اکبر جو ہے وہ نیچے گرے ہوئے ہیں۔ تو سرکار نے جا کے نا بڑے پیار سے، باپ تھا نیچے جوان بیٹا تھا، تو جا کے ان کا سر جو تھا وہ گرد سے اٹھایا اور اپنے یہ گود میں سر رکھا، اور پھر سر کو رکھ کے تو اپنے جو رومال تھا اس سے وہ سر صاف کرنے لگے۔ خون لگا ہوا تھا، خون کے ساتھ وہ گرد لگی ہوئی تھی۔ اب وہ باپ بیٹے کے منظر کشی ذرا اپنے تصورات میں جا کے دیکھے، وہ ایسے یوں صاف کر رہے ہیں، ساتھ وہ اپنے بیٹے کے ماتھے کو چوم رہے ہیں، ساتھ وہ صاف کر رہے ہیں، ساتھ کبھی ان کے لبوں کو چوم رہے ہیں۔ تو وہ پھر وہاں پہ امام علی اکبر فرمانے لگے کہ ابا جی مجھے 2 گھونٹ آپ پانی دینا تو میں توانا ہو کے تو دوبارہ جاؤں اور انہیں واصل جہنم کر کے آؤں۔ تو پھر وہیں پہ جب انہوں نے وہ نیزہ امام نے کھینچا تو پھر خون کا فوارہ نکلا، اور ان کی روح جو ہے وہ دار فانی سے دار حقیقی کی طرف پرواز کر گئی۔ اور پھر راوی فرماتے ہیں کہ جب امام وہ سرکار کی جو جسد اقدس ہے اسے اٹھا کے لا رہے تھے نا، تو یہ دیکھیے گا ذرا کہ وہ اتنا وزن ہو گیا، 56.5 سال سرکار کی عمر تھی، 56.5 سال کی عمر میں کربلا جب شروع ہوا تو حضرت امام حسین کی عمر 56.5 سال تھی، اور سب کے سب بال کالے تھے۔ لیکن جب وہ علی اکبر کا جسد اقدس اٹھا کے لا رہے تھے تو راوی فرماتے ہیں کہ یوں پاؤں اٹھائے نہیں تھے جا رہے، اتنا وزن تھا کہ پاؤں یوں گھسیٹ گھسیٹ کے آگے، باپ کے ہاتھ میں جوان بیٹے کی جو جسد اقدس ہو تو کیسے قدم اٹھتے ہیں، وہ یوں پاؤں یوں نا ایسے ایسے کر کے چل رہے ہیں۔ تو پھر دور سے بی بی سکینہ نے دیکھا اور کہا پھوپھو زینب دیکھو بابا بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو جیسے ہی سرکار نے لا کے تو انہیں اپنے خیمے کے سامنے لٹایا، تو پھر یہاں پہ 6 ماہ کے ننھے علی اصغر تک کو قربان کر دیا، انہیں بھی اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، تو انہیں پانی پلانے لگے، تو پانی پلانے لگے تو پھر انہوں نے جہنمی کتوں نے وار کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے پھر ایک شخص نے جیسے ان کے لبوں کو پانی لگتا ہے، اس سے پہلے ایک کمینے نے وہ جو نیزہ وہ تھا تیر تھا نا وہ چلایا، اور علی اصغر کے یہ جگہ ہے نا یہ حلق سے یہ آر پار ہو گیا، اور فرماتے ہیں کہ تیر بھی وہ تھا کہ جو معاذ اللہ جانوروں کو مارا جاتا ہے، اور جیسے ہی پھر امام نے وہ تیر بھی نکالا تو 6 ماہ کا ننھا علی اصغر، 6 ماہ ذرا تصور کرے
کیسے پھر وہ فرماتے کہ جیسے ہی انہوں نے وہ تیر نکالا تو خون کے فوارے نکلے، اور امام نے اپنے ہاتھوں پہ وہ خون لے کے نا تو یوں اوپر آسمان کی طرف اٹھایا، بلند کیا اور فرمایا اے میرے رب میری یہ قربانی بھی قبول فرما لے۔ تو ان کی گردن بھی لٹکی، انہیں بھی جا کے پھر باری آ گئی امام حسین کی۔ سارا کنبہ 72 کے 72 تن فدا کرنے کے بعد امام نے پھر زرہ باندھی اور گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ ایک روز قبل میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان سے حوریں نیچے تشریف لا رہی ہیں، اور حوروں کے ساتھ اماں فاطمہ زہرا آپ بھی تشریف لا رہی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں جارو ہے اور کربلا کی ایک سائڈ پہ وہ جارو دے رہی ہیں۔ تو میں نے بی بی زینب فرماتی کہ میں نے جا کے پوچھا کہ اماں جی آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو میری ماں فاطمہ بولنے لگی کہ یہاں صبح میرے حسین کا جسد اقدس گرنا ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ کوئی پتھر اسے چبھ جائے، تو میں وہ پتھر کی صفائی کر رہی ہوں۔ تو یہ ان کی محبت۔ تو فرماتی کہ جب انہوں نے حضرت امام حسین خیمے سے نکلنے لگے تو 4 سال کی ننھی سکینہ کو میرے سپرد کیا، 14 سال کے امام زین العابدین کو میرے سپرد کیا، اور کہا سکینہ اب ان کا خیال رکھنا۔ تو زرہ باندھی اور آگے ذوالجناح پہ سوار ہوئے۔ جیسے ہی سوار ہوئے تو اب انہوں نے گھوڑے کو کہا کہ چل، گھوڑا چل نہیں رہا، پھر کہا چل، گھوڑا چل نہیں رہا۔ انہیں سمجھ آ گئی، آپ گھوڑے سے نیچے اترے تو دیکھا کہ بی بی سکینہ جو شہزادی ہے نا وہ یوں گھوڑے کی ٹانگ کے ساتھ نا یوں لپٹی ہوئی ہے، ادھر دیکھ ایسے کر کے لپٹی ہے کہ بابا آپ نہ جائیں کیونکہ وہاں جو گئے کبھی واپس نہیں آیا۔ سرکار گھوڑے سے نیچے اترے، 4 سال کی ننھی سکینہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اپنی گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے بوسہ لیا، کبھی لبوں کو چوما، کبھی ماتھے کو چوما، اور پھر بی بی زینب کو کہا زینب اسے پکڑو، اسے سنبھالو، اب ان کو تم نے سنبھالنا ہے، ان کی حفاظت تم نے کرنی ہے۔ اب یہ بھی داستان بڑی درد بڑی ہے کہ کیسے کربلا سے دمشق اور دمشق سے جب وہ مدینہ شریف کو قافلہ پہنچا، جب انہیں اسیر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں زنجیریں پہنا کے، یہ بھی ایک درد کا واقعہ ہے، لیکن میں آپ کو اسی طرف لے کے چلتا ہوں۔ تو امام نے پھر ذوالجناح پہ بیٹھے کربلا کی طرف جو ہے نا گھوڑا دہرایا، اور فرماتے ہیں کہ اتنی رفتار سے کربلا کی طرف گئے کہ دھول اڑنے لگی، اور جتنے بھی کتے جہنمی کتے تھے وہ دیکھ کے ڈر گئے، ایک دفعہ لرز اٹھے کہ علی کا خون آ رہا ہے، ان کی روحوں پہ کب کبھی طاری ہو گئی۔ تو پھر امام گئے، انہوں نے متعدد جتنے بھی وہاں یزیدی تھے سب کو جہنم واصل کیا۔ اب وہ یزیدی پریشان ہو گئے کہ اگر ہم نے انہیں نہ سنبھالا تو یہ تو ہمیں جو ہے مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے نا دائرہ بنایا ایک، اور دائرے کے درمیان میں امام حسین کا گھوڑا، اور وہ کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں جہاں پہ زخم نہیں امام کو، لباس بھی پھٹ گیا، زخم اور خون سے چور چور، لیکن وہ بہادری کی لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ تو اس طرح انہوں نے مقابلہ کیا جواں مردی اور دلیری اور ہمت کے ساتھ کہ کوئی یزیدی کتا سا قریب نہ آ پایا۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پلاننگ کی، پلاننگ کے تحت انہوں نے نا گھیرا بنایا، اور اس گھیرے میں امام کو لایا، اور پھر کوئی دائیں سے وار کر رہا ہے، کوئی بائیں، ہر طرف سے وار کر رہے ہیں، کوئی خنجر چلا رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی نیزے چلا رہا ہے، کوئی تلوار بازی کر رہا ہے۔ لیکن آخر وہ وقت بیماری اخیر آ گئی، شاہ حسین دی، میرے قبلہ عالم نے بھی لکھا۔ تو وہ پھر وقت آیا، امام گھوڑے سے گر پڑے، پھر بھی ان خنزیروں کو، ان جہنمی کتوں کو صبر نہ آیا، انہوں نے جسد اقدس کے اوپر گھوڑے درائے، اس سینے کے اوپر گھوڑے درائے جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سینے کو چومتے تھے، ان لبوں پہ چھڑیاں ماری گئی، اور پھر یہاں بھی سکون نہیں آیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ گردن کو یہاں سے نا کاٹا، تیز چھری سے نہیں کاٹا، کھردرے کھنجر سے، کہ انہیں تکلیف زیادہ ہو، کھردرے کھنجر سے، یہاں آپ صرف ایک چھری کا کٹ لگا کے دیکھیں آپ کو احساس ہو، کھردرے کھنجر سے یہ گردن اتاری گئی، یہاں بھی ان کمینوں کو صبر نہیں آیا۔ پھر اس مبارک سر کو نیزے کے اوپر چڑھایا گیا، یہاں سے نیزہ نکالا، یہاں سے لے کے اور یہاں سے نکالا گیا، یہاں سے کاٹ کے۔ تو پھر یہ وقت پر پھر فرماتے ہیں کہ ایسے سارے کا سارا آسمان سرخ ہو گیا۔ امام ام زینب فرماتی ہیں کہ میں خیمے میں سکینہ کو تلاش کر رہی ہوں، ڈھونڈ رہی ہوں، سارا خیمہ ڈھونڈا، سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ پھر میں نے دائیں بائیں دیکھا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچ گئی کربلا میں،
دیکھا کہ وہاں امام حسین کا جسد اقدس پڑا ہے، لیکن سر تو وہ خبیث لے گئے، تو امام حسین کا جسد اقدس پڑا ہے اور سکینہ چھاتی کے اوپر لیٹی ہوئی ہے اور اپنے پلو سے وہ زخم صاف کر رہی ہے۔ انہوں نے اس انگوٹھی سے پہچانا، ان کی جسامت سے پہچانا، کیونکہ سر اقدس تو نہیں تھا۔ تو جیسے وہ صفائی کر رہی ہے تو میں دیکھتے دیکھتے قریب ہوئی، تو مجھے سکینہ کہنے لگی کہ ابھی بابا کا سر کہاں گیا، میں بابا کے سر کو چومنا چاہتی ہوں، کہتی میری روح طرف اٹھی۔ تو یہ دوستان من، یہ ایک درد اور یہ ایسی کیفیت ہے کہ اس سے آگے میرے لیے بھی چلنا بڑا ممکن نہیں ہے۔ میرے قبلہ عالم کی یہاں روح وجد میں آتی ہے۔ آپ نے بھی کیا خوب فرمایا کہ گل لگ کے ننی جان بی بی، گل لگ کے ننی جان بی بی رو روئے پکار دیے، کس دے کول سانو کلیا چھڑ چلے او چیخا مار دیے، ویر میرے سارے رخصت کر آئیو مرضی یار دیے، ویخ پیاس یعقوب میرے کلیجے نو پئی سار دیے۔ تو در حقیقت امام نے جو ہمیں درس دیا، یہ جتنی بہاریں اسلام کی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب کی سب شہدائے کربلا کے قدمین شریفین کی دھول کا صدقہ ہے۔ یہ جتنی ولائد اور یہ جتنے دربار آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب سرکار کے در کی خیرات لے کے پل پھول رہے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں ان کے نقش قدم پہ، اس راہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب کا آنا جانا قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ امام اور اہل بیت کا غلام رکھے، اصحاب کا غلام رکھے، اولیاء اعظام کا غلام رکھے۔ ہم اسی غلامی میں ہم جئیں بھی اور اسی غلامی میں ہمیں موت بھی آئے۔ یار زندہ صحبت باقی وما علیہ اللہ۔